ابھی آج ایک فلم نکلی ہے، ایک فلم چل رہی ہے، ایک فلم وہاں دیکھو بچوں سے پتا اس کو چوتھا کلمہ پڑھنے بولیے تو نانی مر جائے گی. چوتھا کلمہ یاد نہیں ہے، دعائے قنوت یاد نہیں ہے، دعائے معصورہ یاد نہیں ہے، جنازے کی دعا یاد نہیں ہے. اب کون فلم ریلیز ہوئی اس کو پتا ہے. اس فلم کی مخالفت ہوئی، سنیما ہال فل ہو گیا. لوگ 1,000 2,000 کا ٹکٹ لے کر اس فلم کو دیکھا. کیوں دیکھا؟ تو لوگوں نے جواب دیا کہ مخالفت ہوئی تھی اس فلم کی، اس لیے ہم دیکھ رہے ہیں. ارے میرے نوجوانوں، مخالفت تو مسجد کے بارے میں بھی کی گئی تھی، لیکن ہماری مسجدیں خالی ہے. مخالفت تو ٹوپی پر بھی ہوئی تھی، اور قربان جاؤ نماز کے اوپر بھی مخالفت ہوئی تھی. آج کیا وجہ ہے کہ ہم نمازوں سے دور ہیں؟ مسجد ہماری پور نہیں ہوئی. ایسی ایک ویران مسجد تھی، عورتیں لوگ دھوپ میں جارے کے ٹائم میں بچہ کو لے کر صحن میں بیٹھتی تھی، مسجد کا صحن میں دھوپ کھانے کے لیے. ویران مسجد تھی، کوئی اذان دینے والا نہیں. اب وہ چند گھر مسلمانوں کے تھے، وہ بھی اتنے غافل تھے کہ نہ نماز کو جانتا تھا نہ روزہ کو جانتا تھا. عورتوں نے اس کو بیٹھک بنا لیا مسجد کو. اللہ کا کرم کہیے، قربان جاؤ. ایک بات یاد رکھنا، اللہ کا عذاب بڑا سخت عذاب ہے. عذاب شدید، عذاب عظیم. اللہ کا عذاب جو ہوتا ہے وہ بہت بڑا عذاب ہوتا ہے. اللہ آزماتا ہے اپنے بندوں کو. اس لیے میرے بھائی، اللہ پہلے رسی کو ڈھیل چھوڑا ہے کہ جو کرنا ہے تو کر لے، لیکن ایک بات یاد رکھ میرا بندہ، یہ رسی کا ڈور جو ہے نا، یہ میرے ہاتھوں میں جب ہم کھینچیں گے نا، تمہیں میرے پاس ہی آنا ہوگا. بچہ پتنگ اڑاتا ہے نا آسمان میں، تو پتنگ بہت دور تک چلا جاتا ہے، لیکن پتنگ کو معلوم ہونا چاہیے کہ میرا جو ڈور ہے وہ بچہ زمین پر کھڑا اس کے ہاتھ میں ہے، وہ جب کھینچے گا ہمیں زمین پر آنا ہوگا. تو اللہ نے کہہ دیا کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون. ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے، پھر تم سب کو میرے پاس آنا. اللہ کا وعدہ پکا وعدہ ہے، اللہ کا قول پکا وعدہ ہے. تو میرے بھائیو، وہ عورتیں نا مسجدوں میں بچے کو بیٹھایا کرتی تھی، تو دیکھتی کیا کہ نہ مسجد کی صفائی ہے. ارے کوئی اذان دینے والا نہیں ہے تو صفائی کون کرے گا؟ مسجد کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ ایک عورت کا بچہ، اب بچہ لے کر جب بیٹھیے گا تو مسجد کے اندر میں، تو بچہ تو پیشاب کر بھی نہیں کرے گا بھائی. بچہ پیشاب کرے گا نا. اب پھولا بچہ، معصوم بچہ، اسے کیا معلوم کہ یہ مسجد ہے کہ کیا ہے؟ بچہ پیشاب کرتا، عورتیں ایسے ہی چھوڑ دیتی. اب ایک روز ایک بچہ پخانہ کر دیا، مسجد کے صحن میں پخانہ کر دیا. تو پخانہ کر دیا، یہ عورت چھوڑ دی. ماشاء اللہ، بیٹھ جائیے. دیکھیے ابھی کوئی پیسہ مت دیجیے گا، تھوڑا اطمینان ہو جائے بس. انشاءاللہ 10 منٹ کے بعد انشاءاللہ میری گفتگو شروع. یہ عورت کا بچہ مسجد میں پخانہ کر دیا. اب بچے کا پخانہ کرنا تھا، یہ عورت دیکھیے رے پخانہ مسجد میں گرا، سونا بن گیا. کیا بن گیا؟ سونا کا دھما بن گیا. تو چھو کے دیکھیے رے بھابی، تو سونا ہے. بچہ تو پخانہ کیا تھا یہاں، یہ سونا کیسے آ گیا؟ تو بچہ کا بولیے بیٹا آرو آ گئے. بچہ اور پخانہ کیا دے سونا. یہ عورت چپکے سے سونے کو آنچل میں بہنی، بچہ کو لے کے گھر آ گئے. اب روزانہ اسی ٹیمپو جا کے مسجد میں بچہ کو بیٹھا دیتی تھی اور زبردستی بولتی تھی بیٹا آ گیا. دیکھتے دیکھتے پھوس کا گھر تھا اس کا، اینٹ آ رہی ہے، پختہ کا مکان بن رہا ہے. تو اور عورتوں کو تھوڑا وہی تعجب میں پڑ گئی کہ بھئی غریب آدمی جو ایک ٹائم کھاتا تھا، دوسرا ٹائم کے لیے جھانکتا تھا، یہ اینٹ خرید لیا ہے، پختہ کا مکان بنا رہا ہے، یہ پیسہ کہاں سے لا رہا ہے؟ اس کا شوہر تو کوئی کام ہی نہیں کرتا ہے، رکشہ چلاتا ہے، اتنا پیسہ آیا کہاں سے؟ عورتیں اس کے پیچھے لگ گئی کہ آخر کوئی بات ضرور ہے، کہیں سے اس کو خزانہ ہاتھ لگا. یہ چپکے سے 2 ٹائم صبح شام مسجد میں بچہ کو بٹھا کے پخانہ کرواتی. یہ ایک عورت اس کے پیچھے لگ گئی کہ دن بھر دیکھیں یہ جاتی کیا ہے، کرتی کیا ہے. یہ دیکھی جھانک کر کے، غریب باپ پخانہ کروا رہی، سونا نکل رہا ہے. وہ بھی عورت بولی
وہ بھی اپنے بیٹے کو لے کے آئی، بولا بیٹا خوب خوب آ گئے یہاں پر۔ دیکھتے دیکھتے پورا محلہ پورے سب کو علم ہو گیا، سب اپنے بچے کو پیشاب پخانہ وہیں کرانے لگا، پخانہ کرانے لگا۔ پخانہ مسجد میں گرتا تھا، اللہ سونا بنا دیتا تھا۔ میرے بھائیوں میرے دوستوں، بتایا یہ گیا کہ دیکھتے دیکھتے بلڈنگ ہی بلڈنگ پورے محلے کے اندر میں تیار ہو گئی۔ ایک بڑھیا ایک ضعیفہ یہ سب منظر کو دیکھتی تھی، وہ لوگوں کو منع کرتی تھی کہ لوگوں اللہ کے عذاب سے ڈرو، ایسا نہ کرو، اللہ کے عذاب سے ڈرو، یہ اللہ کا گھر ہے، اس کی عزت کرو، یہ تم لوگ کیا دنیاوی چکر میں پڑ گئے ہو، قربان جاؤ۔ آخر وہ بھی وقت آیا، یہ بڑھیا بولی کہ نہیں اب اس بستی میں رہنا میرے لیے مناسب نہیں ہے۔ بڑھیا اپنے سامان کی گٹھری بنائی، اس بستی سے نکلی۔ جنہوں نے اس واقعے کو لکھا ہے وہ فرماتے ہیں کہ اس بڑھیا کا اس ٹولہ سے نکلنا تھا، اللہ نے اس ٹولے کو زمین دوز کر دیا، زمینے کو پلٹ دیا، پورے ٹولے کو پلٹ دیا۔ پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہاں پر کبھی کوئی بستی تھی، کوئی ٹولہ تھا، کوئی گھر تھا۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، قربان جاؤ، جانتے ہو اللہ کے رسول بیٹھے، ایک صحابی ہے، کہا کہ یا رسول اللہ اس دھرتی پر سب سے خوبصورت جگہ کون سی ہے، سب سے پیاری جگہ کون سی ہے؟ تو اللہ کے رسول خاموش، حضرت جبرائیل امین آ گئے۔ حضرت جبرائیل امین سے اللہ کے رسول نے پوچھا، جبرائیل دنیا میں سب سے خوبصورت جگہ کون سی ہے؟ تو حضرت جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ ہمیں پتہ نہیں، اللہ سے پوچھنا پڑے گا۔ کہا کہ جا پوچھ کیا۔ حضرت جبرائیل گئے، اللہ سے پوچھا کہ یا اللہ دنیا میں سب سے پیاری جگہ کون سی ہے، سب سے خوبصورت جگہ کون سی ہے، سب سے اچھی جگہ کون سی ہے؟ تو اللہ نے جواب دیا، جبرائیل جاؤ میرے محبوب سے کہہ دو سب سے اچھی جگہ مسجدیں ہیں۔ سبحان اللہ، بولے دبا۔ دنیا میں سب سے اچھی جگہ مسجدیں ہیں، خوبصورت جگہ مسجدیں ہیں، پیاری جگہ مسجدیں ہیں، اور اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا سب سے بری جگہ بازار ہے۔ تو میرے بھائیو اللہ توفیق دے تو مسجدوں کو آباد کرو۔ علماء فرماتے ہیں کہ جو مسجدوں کو آباد کرے گا اللہ اس کے گھر کو آباد کرے گا۔ جو مسجدوں کو آباد کرتا ہے اللہ اس کے گھر کو آباد کرے گا، اللہ اس کی زندگی کو آباد کرے گا۔ اس لیے سخی بنو، سخی بنو، سخی بنو۔ جنت میں محل بنائیں گے انشاءاللہ، کتنے لوگ بنائیں گے؟ ہاتھ اٹھائیے، میں دعا کروں گا۔ اور قربان جائیے میرے بھائی، مجھے 5 آدمی چاہیے، اونار جننے امی 10 دعا کربو، 10 دعا کربو الحمدللہ، اس کے لیے میں 10 دعا کروں گا۔ ہے کوئی پہلا سخی اپنے ماں باپ کے نام پر کر لو، اللہ دوہرا ثواب دے گا۔ نیت کر لو گے ماں باپ کی، انشاءاللہ نیت آپ نے کر لی، آپ کے ماں باپ کے قبر پہ اللہ قیامت تک ثواب عطا فرمائے گا۔ اور اللہ نے جو محل میں جنت میں محل دینے کا وعدہ کیا ہے، اس محل کی چابی آپ کے ہاتھوں میں دے کر اللہ جنت کے اندر میں داخل کر دے گا۔ اللہ کا وعدہ پکا وعدہ ہے، ان وعد اللہ حق۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ اللہ کا وعدہ ایک دم پکا ہے، ایک دم سچا۔ ایسا ویسا وعدہ نہیں، یہ ہم لوگوں کا وعدہ نہیں کہ وعدہ جھوٹا ہو سکتا ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ کہتا ہے میرا بندہ دنیا میں تم میرا گھر بنا دو، ہم جنت میں تمہارا گھر اپنے ہاتھوں سے بنائیں گے۔ سبحان اللہ۔